اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامده ونصلي على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. معزز سامعین، آج کے اس درس میں ہم قرابت داروں یعنی کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے، کس طرح ان کے ساتھ آداب کو ملحوظ رکھنا ہے، اس سلسلے میں چند گزارشات ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داری کو، قرابت داری کو نبھانے کی کوشش کرو. یعنی کہ یہ جو ہمارے اعزا ہے، اقربا ہے، ہمارے جو قریبی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق حسن سلوک پر مشتمل ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ ہمیں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کا خیال کرو. اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنے رشتہ داری کا خیال کرو. اور یہ جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے کئی معاملات میں اختیار فرمایا، عبادات کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں، کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ کئی چیزوں کا ذکر فرمایا. تو وہیں پر رشتہ داری کا بھی ذکر کیا کہ رشتہ داری کے معاملے میں ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ڈر کی بنیاد پر ہی صحیح معنوں میں رشتہ داری کا خیال رکھا جا سکتا ہے. ان کے لیے، ہمارے لیے جو احکام ہے، جو حقوق کی بات ہے، اسے اچھے طریقے سے ہم انجام دے سکتے ہیں. کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں بہت رحم کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میں بہت رحم کرنے والا ہوں. رحم یعنی کہ رشتے کو میں نے اپنے نام سے نکالا ہے، مشتق کیا ہے. یعنی کہ یہ جو رحم ہے، یہ جو رشتہ ہے، اس کو میں نے اپنے نام سے نکالا ہے. جو اس رشتے کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. یعنی کہ رشتہ داری کی پامالی اللہ تعالیٰ سے لا تعلقی کی بنیاد ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اگر رشتہ داریوں کا خیال نہ کیا جائے، جو حق ہے وہ نہ دیا جائے، تو پھر ایسے بندوں سے میرا تعلق بھی کوئی مضبوط نہیں رہے گا، میرا تعلق بھی ان لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں رہے گا. اگر تم رشتہ داریوں کو توڑتے بیٹھ جاؤ گے تو میں بھی تمہیں جوڑے نہیں رکھوں گا، تمہارے درمیان اتحاد باقی نہیں رہے گا اگر تم اپنے رشتہ داریوں کے معاملے میں اتحاد کا مظاہرہ نہ کرو. اور دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جب فساد کا ذکر فرمایا تو وہیں پر رشتہ داری کا بھی ذکر فرمایا کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ تم میں سے یہ بھی دور نہیں، بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو. یعنی کہ جیسا ہی اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے، سیٹ، عہدہ، منصب، کرسی تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تو یہ دور نہیں کہ تم فساد زمین میں مچاؤ.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم اپنے رشتے ناتوں کو توڑ لو۔ فساد کے بعد رشتے ناتوں کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا؟ فساد میں تو تمام چیزیں داخل ہے، اور رشتہ داری کا خصوصی ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس کی اہمیت بتلائی گئی کہ رشتہ داری کو یہ جو توڑنا ہے یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا فساد ہے۔ یہ زمین کے فساد، زمین کے جتنے فسادات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا فساد یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے رشتہ داریوں کو توڑتا بیٹھے۔ رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا یسألونک ماذا ينفقون، کہ ماذا ينفقون، کیا خرچ کیا جائے، کہاں خرچ کیا جائے، کیسے ہونا چاہیے خرچ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، کہ جب خرچ کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو تو اے نبی ان کو جواب دو کہ تم اپنے والدین پر خرچ کرو، اور اسی کے ساتھ کس کے ساتھ خرچ کیا جائے، کن پر خرچ کیا جائے؟ والاقربین، اپنے رشتہ داروں پر۔ یعنی کہ والدین کا جو رشتہ ہمارے سے قریب ہے، اس رشتے کا حق ادا کرنے کے بعد اگر کسی کا حق ہمیں دینا ہے، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ ادب و احترام کا ہمیں تعلق رکھنا ہے، تو وہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا نباہ اچھا ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، آج کا دور جو ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہ سوشل میڈیا جب سے آ گیا، کیا ہوا؟ سب سے بڑا نقصانوں میں یہ بھی ہوا کہ اپنے پرائے ہو گئے اور پرائے اپنے ہو گئے۔ آج کتنے اجنبی ہیں جو ہمارے دوست ہیں، جن سے ہمارا تعلق ہے، اچھی بات کرتے، چیٹ کرتے، بات کرتے، سلام کرتے، کلام کرتے، کھائے نہیں پیے نہیں، تمام چیزیں پوچھتے۔ کس سے؟ فیس بک کا دوست، واٹس ایپ کا دوست، انسٹا پہ مل گیا، ان سے تعلقات جاری ہے۔ وہی ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا پھپھیرا بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، ہماری خالہ ہے، ہمارے چاچا ہے، ماموں ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں، کسی سے ایک سلام نہیں، کلام نہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہو گیا، اپنے دور ہو گئے، اور جو دور تھے، اجنبی تھے، اور داخل میں رہنے والا وہ اپنا ہو گیا۔ گھر کے بازو میرا رشتہ دار ہے، اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ آج یہ صورتحال ہماری بن گئی ہے، حالانکہ شریعت نے رشتہ داری کو بہت بڑا مقام دیا ہے اور ان کا پاس و لحاظ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ لہذا محترم سامعین، دیکھیے ہم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑا حق ہمارے اوپر اس وقت آتا ہے جبکہ ہم دیندار ہوں، جبکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہم نمازی ہے، تو یہ میری ذمہ داری یوں سمجھ لیجیے کہ میرے رشتہ داروں کو، میرے خاندان کو مجھے سدھارنا ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری۔ اگر میں اچھا ہوں، میرا عقیدہ صحیح ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ میرے خاندان میں خرابہ ہے، میرے خاندان کے لوگ اچھے نہیں ہیں، معاملات میں اچھے نہیں ہیں، عقیدے کے اعتبار سے اچھے نہیں ہیں، تو میری سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے خاندان والوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کروں۔ اب وہ کچھ بھی طریقے ہم اپنا سکتے ہیں۔ آج دیکھیے جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، یہ ایک نفع بخش جہاں پر چیزیں ہیں، ان میں ایک بہترین چیز یہ ہے کہ آن لائن آپ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی کوشش کریں۔ ہاں، ہر گھر جا کے ملنا پاسبل نہیں ہے، ہر ایک کی اپنے مصروفیات ہے۔ ارے کم سے کم 8 دن میں ایک مرتبہ آن لائن ہمارے رشتہ داروں سے ہمارا تعلق ہو۔ ایک زوم میٹنگ کر لو، آپ رشتہ داروں کو جوڑو، واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، ایک گروپ بناؤ، فیملی گروپ، اس میں چیٹ کرو، بات کرو، کون ہے، کہاں ہے، کیسے حالات میں ہے، کیا کر رہے ہیں۔ ایک اصلاح کی دعوت رکھو، برتھ ڈے کی دعوت چل رہی، عقیقے کی دعوت چل رہی، فلاں دعوت، یہ دعوت، وہ دعوت، 4 لوگوں کو جمع کر لے رہے ہیں۔ کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر میں بلا کر ایک عالم صاحب سے ایک تقریر کروائیں؟ ہاں، رشتہ داروں کو اپنے عقیدے کے بارے میں بنیادی معلومات دیں کہ وہ صاحب دیکھیے آج میں گھر میں اپنے رشتہ داروں کو بلا رہا ہوں، آپ آئیے، آدھے گھنٹے کا درس جمع کرو، کھلاؤ پلاؤ۔ یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے خاندان والوں سے رشتوں کو استوار کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے رشتوں میں نفرتوں کی وجہ کیا ہے؟ ہماری رشتہ داروں کو رشتہ کیا چیز ہے یہی معلوم نہیں ہے، رشتہ داری نہیں معلوم، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ سے ان کا تعلق صحیح نہیں ہے، اللہ سے ان کا گمان صحیح نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کیا اچھا معاملہ کریں گے کہ آپ کو یہ شکایت ہے کہ فلاں رشتہ دار صحیح نہیں ہے، فلاں گھرانے والے صحیح نہیں ہیں؟ ہاں بھائی، جب ان کا تعلق اللہ سے درست نہیں ہے، اللہ کا حق وہ نہیں جانتے، رسول کا حق وہ نہیں جانتے، آپ کی کیا حقوق ادا کریں گے؟ تو لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری پہلے یہ ہے، حق یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان والوں کو سب سے پہلے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ اب اس کے لیے معاشی اعتبار سے آپ مضبوط ہیں تو معاش کا انتظام کیجئے،
اپنے خاندان میں جو یتیم ہے، غربا ہے، مسکین ہے، ان کو ڈھونڈیے، ان کے راشن پانی کا انتظام کیجیے۔ یہ وہ راستے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے رشتہ داروں کا حق ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اچھا ہے اس کے ساتھ اچھا رہنا کمال نہیں ہے، اور نہ یہ شریعت کا کوئی اصول ہے کہ جو اچھا رہے اس کے ساتھ اچھا رہے، بلکہ جس کا تعلق ہمارے ساتھ برا ہو، خصوصاً جبکہ وہ میرا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ نباہ کرنا، اس رشتے کو جوڑنے کی ہماری کوشش ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی کی تعلیم شریعت میں دی گئی ہے، اور شریعت میں یہی کہا گیا ہے کہ جو اچھا ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جو برا ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ میں نے بارہا اپنی مسجد میں بیان کیا ہے کہ آپ کا کس کے ساتھ معاملہ ہوگا، آپ کے رشتہ دار کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا کہ ابوبکر صدیق کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر انہوں نے الزام لگایا، بہتان لگا دیا، نعوذ باللہ، وہ بھی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات، کئی کا بہتان لگا دیا، بدکاری کا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رشتہ توڑ دیا اس سے، بولا کہ جاؤ، اب میں راشن دیتا تھا، پانی دیتا تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا، اب نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا۔ تم میرے اچھے سلوک کا کیا بدلہ دیا؟ تم نے کیا کیا؟ میری بیٹی پر الزام تم نے لگا دیا، اتنا نہیں سوچا؟ ایک فطری چیز بھی ہے یہ، ایسا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں اتار دی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ، کہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، زیب نہیں دیتا کہ اگر تمہارے ساتھ تمہارا رشتہ دار غلط معاملہ کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تمہیں درگزر کرے، ہاں اس کے وجہ سے تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیتیں سورۃ النور میں نازل کی، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے اس رشتہ دار کا راشن پھر سے جاری کر دیا، جو کہ آپ کی بیٹی پر تہمت لگانے والا ہے، آپ کی بیٹی کے دامن پر داغ لگانے والا ہے۔ تو اتنی اہمیت شریعت میں دی گئی ہے کہ رشتہ دار آپ کا کیسا بھی ہو، آپ سے کیسے بھی تعلقات رکھتا ہو، لہذا ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ اس سے بہتر سلوک کرے اور اسے سیدھے راستے پر لانے کی ہم کوشش کریں۔ تو یہ حقوق میں سے ایک اہم حق ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں اپنی سوچ کو بدلنے کی ہم کوشش کریں، اور جتنے امکانات ہو سکتے ہیں، وسائل ہو سکتے ہیں، ذرائع ہو سکتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو، ہمارے قرابت داروں کو اپنے آپ سے قریب کرنے اور ان کے ساتھ ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمیں کوشش کرنے کی سعی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رشتہ، یہ جو عظیم معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور شریعت نے جس نظر سے رشتہ داری کو دیکھا ہے اسی نظریے سے اس رشتہ داری کو دیکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایک دوسرے سے جڑنے والا، جوڑنے والا، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی اس معاملے میں اگر ہم ابتدا کریں تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ اس معاملے میں اللہ رب العالمین کا تعاون رہے گا، اور اللہ رب العالمین سے ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ جب اس معاملے میں ہم آگے بڑھیں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رشتہ داری کے معاملے میں ہم اپنے دلوں کو صاف کرتے ہوئے ان کے معاملے میں دینی خدمات کو پیش کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔